إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جدید. اسلامی بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ تعالی نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اس کو آباد کیا اور اس پورے کائنات کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے. اسی نظام کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی اجالا ہے، کبھی اندھیرا ہے. یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں. آپ یہ سوچئے کہ اگر یہ زندگی ایک ڈھرے پر چلتی رہتی، ہمیشہ دن ہی رہتا، رات نہ آتی، ہمیشہ ٹھنڈک ہی رہتی، گرمی نہ آتی، یا ہمیشہ گرمی رہتی، ٹھنڈک نہ آتی، ہمیشہ اجالا رہتا، اندھیرا نہ ہوتا، تو انسان کو اکتاہٹ ہو جاتی، بیزار ہو جاتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ موسموں کی تبدیلی اور جہاں دن اور رات کی آمد و رفت یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں اور ہماری مصلحتوں کو بھی ملحوظ رکھا. یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ تعالیٰ دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، یعنی دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، یہ اللہ تعالیٰ پھیرتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں بھی عبرت ہے، نصیحت ہے عقل والوں کے لیے
نظر رکھنے والوں کے لیے۔ ایک جگہ فرمایا کہ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تسمعون۔ کہ نبی آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات ہی کو مسلط کر دے، رات کا پورا رات ہی بنا دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو اللہ کے علاوہ کون معبود ہے؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ کون معبود ہے جو تم کو روشنی عطا کرے؟ اگر ہمیشہ ہمیشہ رات ہی رہے تو دن کا اجالا تم کہاں سے پاؤ گے؟ افلا تسمعون، کیا تم کچھ سنتے نہیں، سمجھتے نہیں؟ اس کے برعکس کہا کہ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ۔ اسی طریقے سے ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دن کو مسلسل کر دے، ہمیشہ ہمیشہ دن ہی رہے، رات نہ آئے، تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جو تمہیں رات کا سکون عطا کرے؟ بلیل تسکنون فیہ، وہ رات جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، جس میں تم آرام کرتے ہو، سوتے ہو، یہ کہاں سے پاتے تم؟ افلا تبصرون، کیا تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن بھی دیا، تم کو رات بھی دیا، رات میں سکون حاصل کرو اور دن میں اللہ کا رزق تلاش کرو۔ تو یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے موسموں کی تبدیلی میں، دن اور رات کی تبدیلی میں، اور اجالے اور اندھیروں کی تبدیلی میں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کے اعتبار سے، ہر ماحول کے اعتبار سے ہمیں ضرورتیں بھی فراہم کی، خوراک دیا، گرمی کے حساب سے الگ خوراک، جاڑے کے لیے الگ خوراک، اور اس کے ساتھ ساتھ لباس اور پوشاک بھی دیا ہے۔ گرمی کے موسم کا لباس کچھ اور ہوتا ہے، اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، سردی کے موسم کا لباس اور اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جانوروں کو پیدا کیا، چوپایوں کو پیدا کیا، ان چوپایوں کے اندر گرمی حاصل کرنے کا تمہارے لیے سامان ہوتا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، گرمی حاصل کرنے کا ان جانوروں کے اندر، ان جانوروں کے چمڑوں سے، ان جانوروں کے بالوں سے، اونوں سے ہم لباس جاڑے کا تیار کرتے ہیں اور اس سے گرمی حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو کوٹ پینٹ اور یہ سویٹر اور یہ کمبل اور یہ جتنی گرمی حاصل کرنے کی چیزیں ہیں، یہ کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان، وَمَنَافِعُ، اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں جن کا تم کو سایہ ملتا ہے، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے غار بنائے، پہاڑوں میں تمہیں چھپنے کی، پناہ لینے کی جگہ بنائی۔ پہاڑ میں غار ہوتا ہے، گفا ہوتی، جس میں انسان اس زمانے میں، جبکہ اس کے پاس آج بھی جن لوگوں کے پاس مکان نہیں ہوتا، جن کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی اور وہ پہاڑی علاقوں میں ہے، تو انہی غاروں میں، انہی گفاؤں میں جا کر کے پناہ لیتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں،
اور اسی طریقے سے سردی سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور جنگوں میں کام آتے ہیں یہ لباس۔ تو یہ سب میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ جاڑے کا جو موسم ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ موسم بھی ہمیں بہت ساری چیزوں کی دعوت دیتا ہے۔ اس موسم کے اندر آپ جانتے ہیں خاص طور سے دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات لمبی ہوتی ہے۔ دن چھوٹا ہوتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف اس کو روزے کے لیے اور تہجد کے لیے غنیمت سمجھتے تھے۔ کہتے تھے کہ دن چھوٹا ہے، روزہ رکھنا بڑا آسان ہے، اس میں 12 گھنٹہ، اور وہ بھی سردی ایسی کہ اس میں نہ بھوک کا پتہ چلے نہ پیاس کا پتہ چلے۔ یہ روزہ جو ہم صرف رمضان کا روزہ جانتے ہیں یا رمضان کا روزہ صرف رکھنے پر اکتفا کرتے ہیں، نفلی روزے بھی، نفلی روزے ہفتے کے روزے ہیں، سوموار اور جمعرات کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رکھنا۔ مہینے میں، قمری مہینے میں 13، 14، 15 تاریخوں میں نفلی روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آدمی جتنا چاہے نفلی روزہ رکھے، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے گا، ایک دن ناغا کرے گا۔ مسلسل روزہ رکھنے سے منع کیا گیا نفلی روزہ۔ تو ہمارے اسلاف کہتے تھے کہ یہ موسم بڑا بہترین ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جس کی جو سندن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا کلام ہے اس میں، لیکن اس کو ایک قول کسی صحابی یا تابعی کا قول مان کر کے کہ الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، کہ جاڑے کا روزہ جو ہے یہ ایک آسان مال غنیمت، مال غنیمت جو جنگ میں جا کر کے لڑ کر کے ملتا ہے۔ تو یہ جو ایک غنیمت وہ ہوتا ہے مال غنیمت جو بغیر لڑے مل گیا، بغیر کوئی تکلیف اٹھائے مل جاتا ہے۔ تو جاڑے کا روزہ ایسا ہی ہے جو سمجھیے کہ بغیر کسی مشقت کے اجر و ثواب بھی اس کا مل جاتا ہے اور کوئی بھوک پیاس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے اس کو الغنیمت الباردہ کہا کہ بڑی آسانی سے ملنے والا مال غنیمت۔ اور الشتاء ربیع المومن کہا گیا ہے کہ جاڑے کا موسم ایک مومن کے لیے موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ رات لمبی ہوتی ہے، اس میں آدمی تہجد کے لیے زیادہ وقت دے سکتا ہے۔ گرمی کے موسم میں جبکہ رات چھوٹی ہوتی ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا گرمی کیا سردی سب برابر، لیکن پھر بھی وہ جاڑے کے موسم کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ جاڑے کے موسم میں رات لمبی ہوتی ہے تو زیادہ وقت دیا جائے تہجد کے لیے، اور اس سے آسانی ہوتی ہے۔ رات لمبی ہوتی ہے، نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جو بھی میسر ہو پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اس طویل رات کے باوجود ہماری فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اتنی طویل رات کے باوجود کہ کتنا بھی آدمی سوئے، آپ غور کیجئے کہ عشاء سے لے کر کے فجر کے درمیان 8-9 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، کتنا آدمی سوئے گا؟ لیکن اس کے باوجود جبکہ ہم اللہ کی نعمتوں کے سائے میں ہوتے ہیں، لیکن لحاف سے نکلنا ہمارے لیے بھاری ہوتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف کا حال یہ تھا کہ وہ فجر کی نماز کیا، وہ تہجد کے لیے بے چین رہتے تھے اور اس موسم کو تہجد کے لیے غنیمت جانتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس موسم میں ہمیں اللہ کی نعمت کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو سر چھپانے کی جگہ دی ہے، ہمیں موسم کے حساب سے بستر اوڑھنے کا بچھانے کا دیا ہے، پہننے کے لیے گرم کپڑا گرم لباس دیا ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں جنہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں، سر چھپانے کی جگہ نہیں، وہ سڑکوں پر اور ادھر ادھر رات گزارتے ہیں اس ٹھنڈک کے اندر، اور کسی کے سر چھپانے کی جگہ بھی ہے تو وہ ناکافی ہے، ہوا آ رہی ہے،
ٹھنڈک آ رہی ہے گھر کے اندر، ہم اپنے گھروں میں اپنے دروازے بند کر کے، اپنی کھڑکیاں بند کر کے، اور نیچے موٹے موٹے گدے، اوپر سے کمبل لحاف، یہ ساری نعمتیں ان کو نہیں میسر، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہتا ہے کہ یبن آدم استقصیتک فلم تکسنی، اے ابن آدم، اے انسان، میں نے تجھ سے لباس مانگا تھا، تو نے لباس نہیں دیا مجھ کو۔ بندہ کہے گا کہ وَكَيْفَ أَكْسُوكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ کو کیا لباس دوں گا، تو خود ہی رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان عبدی فلانا استقصاک فلم تکسوہ، میرے فلاں بندے نے تجھ سے لباس مانگا تھا لیکن تم نے اس کو لباس نہیں دیا، اگر تم اس کو لباس دیتے تو تم اس کا اجر و ثواب میرے یہاں پاتے۔ تو کوئی منہ کھولے نہ کھولے، ہم ضرورت مندوں کا کو پتہ چلا کر کے ان تک پہنچائیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کئی عدد گرمی حاصل کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کی ان کو ضرورت نہیں، اس طرح کے زائد لباس ہی کو صرف اپنے گھروں سے نکال کر کے ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے تو کتنے لوگوں کا کام چلے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس موسم میں کچھ شرعی احکام جن کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، ان میں سے خاص طور سے وضو کے احکام ہیں۔ وضو کرنا، غسل کرنا، وضو میں موزوں پر مسح کرنا، ان سب چیزوں کے احکام ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ موزے پر مسح کرنا یہ جاڑے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی بھی موسم میں آدمی موزے پہنے ہوئے ہے تو موزے پر مسح کر سکتا ہے، لیکن موزے پر مسح کرنے کے کچھ شرائط ہیں جن کو جاننا چاہیے۔ کوئی بھی موزہ ہو، چمڑے کا ہو، نائلن کا ہو، کاٹن کا ہو، موٹا ہو، پتلا ہو، اس موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ پھٹا ہوا ہو تو بھی اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ سب سے بنیادی شرط موزے پر مسح کرنے کی یہ ہے کہ وہ موزہ جو ہے باوضو حالت میں پہنا گیا ہو۔ باوضو حالت میں پہنا گیا، آپ نے وضو کر لیا، مکمل وضو کیا ہوا ہے اور اس کے بعد موزہ پہنا ہے، ضرور نہیں کہ وضو کر کے فوراً ہی پہنے۔ وضو کر کے آپ نے نماز پڑھی، مثلا نماز پڑھنے کے بعد پھر گھر گئے، ابھی آپ کا وضو برقرار ہے اور اس حالت میں آپ نے موزہ پہنا، اب تو اس موزے پر اس کے بعد جب آپ وضو کریں گے تو اس موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ موزہ نکالنا ضروری نہیں ہے، نکال کر کے پیر دھونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ دھلتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی، لیکن اگر آپ نہ دھل کر کے اس پر مسح کرنا چاہیں تو مسح کر سکتے ہیں، اس کی ضرورت پڑتی ہے اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اس آیت سے بھی استدلال کیا گیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ باوضو حالت میں موزے پہنے گئے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی ایک پیر کو دھلا اور اس کا موزہ پہن لیا، پھر دوسرے پیر کو دھلا، اس کا موزہ پہن لیا، اس طرح سے یہ باوضو حالت میں، پہلا جب موزہ آپ نے پہنا تو ابھی آپ کا وضو مکمل نہیں تھا۔ وضو کب مکمل ہوگا؟ دوسرا پیر دھلنے کے بعد مکمل ہوگا، تو اس کے بعد تک دونوں موزے پہنے جائیں گے اور ان موزوں پر مسح کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے مسح کے لیے کہ کب سے وہ یعنی جو مقیم آدمی ہے اس کے لیے 24 گھنٹہ تک مسح کرنے کی اجازت ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن یعنی 72 گھنٹے تک موزے پر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ 24 گھنٹہ یعنی سفر میں آدمی نہیں ہے، گھر پر ہے، اپنے علاقے میں ہے، تو 1 دن اور 1 رات تک موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ یہ 1 دن اور 1 رات کہاں سے شمار کیا جائے گا؟ جب موزہ پہنا ہے وہاں سے نہیں، بلکہ پہلی مرتبہ جب آپ موزے پر مسح کریں گے تو اس کے بعد سے 24 گھنٹہ شمار کیا جائے گا۔ مثلا فجر میں آپ نے وضو کیا، موزہ پہن لیا، اس کے بعد پھر آپ کو ظہر کی نماز کے وقت وضو کرنا ہے۔ اب ظہر کے وقت جب آپ وضو کریں گے، موزہ نکالا نہیں ہے اس بیچ میں، تو ظہر کے وقت جب آپ وضو کریں گے تو اس پر مسح کریں گے، اور یہ پہلی مرتبہ مسح ہوا۔ اب یہاں سے جوڑا جائے گا، کل ظہر کے پہلے تک آپ جتنی مرتبہ، یعنی اگر موزہ نکالا نہیں تو آپ اس کے بعد جو ہے عصر میں
مسا کر سکتے ہیں، مغرب میں کر سکتے ہیں، شام میں کر سکتے ہیں، اگر پہن کر کے موزہ سو گئے فجر میں کر سکتے ہیں. پھر ظہر کے وقت آ کر کے آپ کو دوبارہ موزہ نکال کر کے پھر سے پیر دھلنا ہوگا. یہاں سے اس طرح شمار کیا جائے گا. تو مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی 24 گھنٹے، اور مسافر اگر ہے تو سفر میں زیادہ رعایت ہوتی ہے، اس میں جو ہے 3 دن 3 رات تک کی اجازت ہے. اگر 3 دن 3 رات تک کوئی موزہ نہ نکالے اور اس پر مسح کر لے تو اس کی اجازت ہے مسافر کے لیے. مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بھیگی ہوئی انگلیوں سے ہاتھ کی انگلیوں کو لے کر کے پانی میں بھگو کر کے اور پیر کے اگلے حصے یعنی پنجے کے پاس سے انگلیوں کے پاس سے اس کو پھیرتا ہوا اوپری حصے پر پھیرتا ہوا وہاں تک لے آئے گا جہاں تک عام طور سے پیر دھلا جاتا ہے. یعنی پیچھے جو ہڈیاں دونوں طرف پیر کے ابھری ہوئی ہوتی ہیں اس کے اوپر تک وہ گیلا ہاتھ پھیرا جائے گا، یعنی گیلی انگلیاں پھیری جائیں گی. وہ بھی ایک مرتبہ، صرف اوپری حصے پر ایک مرتبہ گیلی انگلیاں پھیری جائیں گی، داہنے ہاتھ سے داہنے پیر پر اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر پر. ابھی اگر کبھی اس کے برعکس بھی کر لیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کرنا بس یہی ہے کہ ایک مرتبہ انگلیوں کو بھیگی انگلیوں کو پھیرنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں کو پیر کی انگلیوں سے شروع کر کے اور اس جگہ تک جہاں تک پیر دھلتے ہیں. یہ تو ہو گئے موزے پر مسح کے مسائل. تیمم کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تیمم کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو پانی استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے، ٹھنڈک ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے پانی نہیں چھونا ہے، آپ کو پانی استعمال نہیں کرنا ہے. اب اس کی کئی شکلیں ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ صرف ٹھنڈک کی وجہ سے آدمی خالی کچھ نہیں مسئلہ ہے پانی ذرا ٹھنڈا لگتا ہے تو لے آؤ چلو تیمم کر لو، ایسا نہیں. بلکہ اگر آپ کو ٹھنڈک لگتی ہے تو پانی گرم کرنے کا انتظام کر سکتے ہیں، اور نہیں تو تھوڑا برداشت کر کے ٹھنڈی سہ کر کے، جیسے بہت ساری چیزیں سہتے ہیں اس کو بھی سہ کر کے ہمیں پانی سے وضو کرنا ہے. اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا یہ جو ہے بڑی فضیلت کی چیز ہے. ٹھنڈی لگ رہی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، گرم کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن آپ کو اس سے کوئی ضرر نہیں ہوتا تو یہ تکلیف برداشت کر کے وضو کیجئے پانی سے، اور اس کا الگ سے اجر و ثواب ہے. تو تیمم وہ آدمی کرے گا جس کو نہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے کی اجازت ہے نہ گرم پانی استعمال کرنے کی اجازت ہے. پانی کے استعمال سے وہ بیمار ہے، اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، اس کی مشقت بڑھ سکتی ہے، تو ایسے آدمی کے لیے تیمم کرنا جائز ہے. تیمم کی کیا نوعیت، کیا شکل ہے؟ تیمم کے لیے کسی پاک مٹی پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا جائے گا، پاک مٹی پر دونوں ہاتھ پھیرے جائیں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے اس میں پھونک ماری جائے گی اس طرح سے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ ان دونوں ہاتھوں کو چہرے پر اور ایک مرتبہ ہتھیلیوں کے اوپری حصے پر پھیرا جائے گا. بس یہی کل تیمم. پاک مٹی پر ہاتھ پھیرنا، اس میں پھونک مارنا، اور ایک مرتبہ چہرے پر وہی دونوں ہاتھ اور ایک مرتبہ ہتھیلیوں کے اوپری حصے پر پھیر دیا. یہ آپ کا تیمم ہو گیا. آپ بیمار ہیں، آپ معذور ہیں وضو کرنے سے، اب اس تیمم سے آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں. یہ تیمم بھی ویسے ہی ٹوٹے گا جیسے وضو ٹوٹتا ہے. تو اس کے بعد دوبارہ اگر آپ کو پھر ضرورت ہے تو پھر تیمم کر سکتے ہیں. غسل کرنے کے لیے بھی یہی تیمم کیا جائے گا. اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہے، غسل اس کے اوپر واجب ہے اور پانی استعمال نہیں کر سکتا، کسی وجہ سے بیمار ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے تیمم کر کے عبادت کرے گا، نماز کرے گا، ادا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان شرعی مسائل پر صحیح ڈھنگ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی مجبوریوں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. جاڑے کے موسم میں بعض لوگ اپنے گھروں کے اندر آگ جلا کر کے سو جاتے اور اس کی وجہ سے کئی بار حادثے بھی ہو چکے. قربان جائیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے آپ نے اس چیز سے منع کیا. آپ نے اس بات سے منع کیا کہ گھر میں جلتی ہوئی آگ چھوڑ کر کے سویا جائے. آپ نے کہا کہ جب تم سونے لگو تو گھر میں آگ جل رہی تو اس کو بجھا دیا کرو. گھر میں آگ جل رہی ہو تو بجھا کر کے سو، جلتی آگ گھر میں چھوڑ کر کے نہ سو. ہمیں معلوم ہے کتنی مرتبہ حادثے ہو چکے. لوگ کوئلہ جلا کر کے، لکڑی جلا کر کے، ہیٹر جلا کر کے سو جاتے ہیں. خاص طور سے کوئلے وغیرہ کی وجہ سے آپ جانتے ہیں اس سے جو دھواں نکلتا ہے، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے کمرے کے اندر. ہمارے سامنے ایک مرتبہ اسی طریقے سے ایک کمرے میں 4 لوگ کوئلہ جلا کر کے سو گئے اور صبح ان کی لاش ملی. کوئی وجہ نہیں، وہی آگ جلتی ہوئی آگ کمرے میں چھوڑ کر کے لوگ سو گئے تھے. کمرہ بند تھا، ہر طرف سے پیک تھا اور اس کے بعد ان کو سانس لینے میں دقت ہوئی ہوگی، جو بھی ہوا ہو، لیکن صبح کو 4 لوگ مردہ پائے گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی متنبہ کر دیا کہ سوتے وقت کمرے میں جلتی ہوئی آگ چھوڑ کر کے نہ سویا کرو. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایسی ہدایتیں موجود ہیں جن ہدایتوں تک آج کی دنیا جو ہے بڑا ریسرچ کر کے اور تب وہاں تک پہنچی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان ہدایتوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والملاحدة والمبتدعة والمشرکین. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر الماسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول